ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فاصدع، فا کا مطلب بس، اصدع آپ اظہار کیجئے، بما با کا مطلب ساتھ ما اس چیز کے، تؤمر جس کا آپ کو حکم دیا گیا، وَأَعْرِضْ واو کا مطلب اور اعرض منہ موڑیے، عن سے المشرکین شرک کرنے والوں سے، انا بے شک ہم نے، کفینا ہم کافی ہو چکے ہیں، کا آپ کو، المستہزئین استہزاء کرنے والوں سے، مذاق کرنے والوں سے، الذین وہ لوگ، یجعلون وہ بناتے ہیں، مع ساتھ اللہ اللہ کے، الہ معبود، آخر دوسرا، فسوف فا کا مطلب بس، سوف قریب، یعلمون وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ واو کا مطلب اور، لام کا مطلب البتہ، قد کا مطلب تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، نعلم ہم جانتے ہیں، انکا انا کا مطلب بے شک کا آپ، بے شک آپ، یضیق تنگ پڑتا ہے، صدر سینہ کا آپ کا، بما بوجہ اس کے، یقولون جو وہ کہتے ہیں، فسبح فا کا مطلب بس، سبح آپ تسبیح کیجئے، بحمد ساتھ تعریف کے، ربی کا اپنے رب کی، وکن اور آپ ہو جائیے، من سے الساجدین سجدہ کرنے والوں میں، وعبد اور آپ عبادت کیجئے، ربک اپنے رب کی، حتی یہاں تک کہ، یأتی آ جائے، کا آپ کے پاس، الیقین یقین، فاصدع بما تؤمر آپ کھل کر اظہار کیجئے اس کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ بے شک ہم آپ کو کافی ہو گئے استہزاء کرنے والوں سے، الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بناتے ہیں، فسوف يعلمون پس قریب وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہم یقیناً جانتے ہیں آپ کا سینہ ان کی باتوں کی وجہ سے تنگ پڑتا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ پس آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیحات کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر علی الاعلان دعوت کا حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے دعوت چھپ کر نہیں دینی، اب آپ نے کھل کر دعوت دینی ہے، کیونکہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے لیکن چھپ کر، مخفی طریقے سے، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کھل کے دعوت دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں سے اعراض کرو، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں جب بندہ دعوت دینا شروع کرتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعوت دینے والے کی ذاتیات پر اعتراض کرتے ہیں،
اس کی کچھ نہ کچھ ایسی بات ڈھونڈ کر اس پر تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر انہیں تنقید کا کوئی ذریعہ نہ ملتا ہو تو وہ کسی نہ کسی طرح الجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دعوت دینے والے بندے کی اس وقت کامیابی یہ ہے کہ وہ ان سے ٹکرائے نہ، ان سے الجھے نہ۔ ہاں، ان کے جو کوئی اعتراضات ہیں ان کا جواب دے، اعتراضات سے ہٹ کر جو ان کی ضد اور عناد والی باتیں ہیں ان کا وہ جواب نہ دے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان دعوت کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ مشرکوں سے اعراض کرنا ہے۔ اعراض کا مطلب ہے کہ ان کی جہالت سے منہ موڑ دیجئے، مطلب کہ جب آپ دعوت کا کام کرو گے تو یہ بہت ساری ایسی فضول قسم کی باتیں اور فضول قسم کے اعتراضات آپ پر کر کے آپ کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں گے، آپ نے اس طرف توجہ نہیں دینی۔ ایسا ہوتا ہے، آپ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کسی جگہ پر آپ رہتے ہیں، آپ وہاں پر دعوت کا کام شروع کرتے ہیں، لوگ آپ کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی دعوت نہیں، آپ کی ذاتیات اور آپ کے کچھ معاملات پر آپ کو الجھانا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کیونکہ آپ کے مخاطب مشرک تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان سے آپ نے منہ موڑ کے رکھنا ہے، ان کی باتوں پر آپ نے دھیان نہیں دینا، بس آپ نے اپنا کام کرنا ہے دعوت والا۔ رہی بات کہ جب آپ کھل کر اعلان کرو گے تو آپ کو خطرات ہوں گے ان سے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم مذاق کرنے والوں سے آپ کو کافی ہو چکے ہیں، آج کے بعد جو آپ کو مذاق کرے گا اس کا بدلہ ہم خود لیں گے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو مشرکین جن میں ابو جہل اور عتبہ اور یہ سارے سردار موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آج فلاں قبیلے کا اونٹ ذبح ہوا ہے، اونٹنی، کون جائے گا اس اونٹنی کی بچہ دانی لا کر وہ اس نبی پر رکھ دے جب یہ سجدے میں جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، وہ لا کر رکھ دی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تو غلام تھا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو ہٹا سکتا، البتہ میں بھاگ کر گیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو بتلایا کہ تمہارے باپ کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا، وہ بھاگی آئی، اللہ اکبر، اس نے اپنے باپ کے سر سے اس کو ہٹایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر پھر اس موقع پر بد دعا کی، اللہم علیک بقریش، اللہ ان قریشیوں کو پکڑ لے، اللہم علیک بابی جہل، پھر آپ نے ایک ایک کا نام لیا، اور عبداللہ بن مسعود کہتا ہے جس کا آپ نے نام لیا میں نے اس کو بری موت مرتے دیکھا۔ جنگ بدر کے اندر وہ سب کے سب مرے پڑے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے، آپ کی توہین کرنے والے کو اللہ کے نبی نے بد دعا دی، اور اسی طرح ایک موقع پر مشرکین نے آپ کے ساتھ استہزاء کیا، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو آپ کا استہزاء کرے گا ہم کافی ہوں گے، ہم کافی ہیں اس کو، یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں فوری عذاب سے اس کو پکڑے گا، یا اللہ رب العالمین فوری عذاب سے تو نہیں پکڑے گا لیکن کچھ دیر بعد مطلب آخرت کے عذاب میں اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دے گا، آخرت کے عذاب میں۔ جیسے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ کا استہزاء کرے گا ہم اس کو کافی ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے بھی ایسا کرتا ہے۔ کسی کافر کی سزا اللہ تعالیٰ لیٹ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے وجود سے مسلمانوں کو تکلیف تو ہو رہی ہے۔ اب فرانس نے جو کیا یا جتنے بھی گستاخ ہیں، اس سے پہلے ڈنمارک تھا یا اس سے پہلے جتنے بھی تھے، ہم مسلمان جیسے بھی ہیں، ہمارے کام جیسے بھی ہیں، لیکن نبی کی گستاخی کی ہر مسلمان کو تکلیف تو ہوئی ہے نا۔ جو مسلمان نہیں ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، جس کو تکلیف ہوئی ہے میں اس کی بات کر رہا ہے، تو وہ مسلمان نا، لیکن وہ ہم پورے مسلمان نہیں ہیں۔
ہم ضرورت کے مسلمان ہیں بس۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سزا دے رہا ہے ان کافروں کو زندہ رکھ کے کہ تم سیدھے کیوں نہیں ہو رہے۔ واللہ ہم سیدھے مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی گردنیں پکڑ دے اور ان کو جرأت ہی نہ ہو ہمارے نبی کی گستاخی کرنے کی۔ تو مجھے تو یہ بات سمجھ آتی ہے، حقیقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ایسوں کو اللہ فوری سزا اس لیے نہیں دے رہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سزا دے رہا ہے، اس کو زندہ رکھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ بعض دفعہ وہ فوری طور پہ پکڑ کے سزا دیتا ہے، بعض دفعہ وہ کچھ دیر زندہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ فوری گستاخوں کو پکڑ کے ان کو مار دے تو جلدی کوئی کافر بھی گستاخی کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے یہ اپنے باطن کو، اپنی گندگی کو کھل کے ظاہر کرے دنیا میں، اس لیے اللہ تعالیٰ فوری سزا نہیں دیتا ان کو۔ کسی کو اللہ پکڑے گا دنیا میں، لیکن یہ دیکھو بعض کو اللہ تعالیٰ نے مردار کروایا بعض مسلمانوں کے ہاتھوں، وہ فوری سزا تھی ان کی، اور بعض کو نہیں کروایا، تو ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ جو آپ کو مذاق کرے گا ہم اس کو کافی ہو گئے، اللہ کافی ہے، لیکن مسلمانوں کا بھی ساتھ ساتھ اس میں امتحان ہوتا ہے کہ تم اپنے نبی کے لیے کیا غیرت کرتے ہو۔ بس ہمیں جو تکلیف ہے وہ ہمیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، جس دن ہمارے اعمال ٹھیک ہو گئے اس دن کافروں کو اللہ رب العالمین ہمارے سامنے سے ذلیل و رسوا کر دے گا، پھر کسی کو جرأت نہیں ہوگی ایسا کرنے کی۔ یہ مذاق کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو الہ بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ شریک بنانے والا، یہ حقیقت میں مذاق کرنے والا ہے نبی کو اور دین کو۔ کیوں؟ اس نے سمجھا ہی نہیں اللہ کی ذات کو، کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کسی کو داتا کہہ دیا، کسی کو گنج بخش کہہ دیا، کسی کو غریب نواز کہہ دیا، کسی کو بگڑی بنانے والا، کسی کو کچھ کسی کو کچھ۔ اس نے اللہ کی کیا قدر کی؟ اس نے اللہ کی کیا قدر کی؟ مشرک جو شرک کرنے والا ہے، یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنے والا ہے۔ فسوف يعلمون، پسند قریب یہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین جو باتیں کرتے تھے آپ کا سینہ اس سے تنگ پڑ جاتا تھا، آپ کا دل دکھتا تھا، طرح طرح کی۔ دیکھو اندازہ لگاؤ، کوئی تنخواہ نہیں لینی، کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور وہ آگے سے کہے کہ تو پاگل ہے، تو شاعر ہے، تو دیوانہ ہو چکا ہے، تو ہمارے اندر فساد پھیلا رہا ہے، تو ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، تمہارے باپ دادے کو ایسے کہتا ہے۔ ایک بندہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ سب کرتا ہو، اس کو یہ باتیں سننا کتنا مشکل ہے۔ ادھر تو انسان جو ہے نا وہ کسی سے تنخواہ بھی لیتا ہو تو کوئی اس کو بات کرے تو وہ برداشت نہیں کرتا، تو جب کسی نے لینا ہی کچھ نہیں اللہ کے لیے تو اس کے لیے باتیں کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا تھا ان کی باتوں سے، اذیتیں دیتے تھے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتا دیا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، لوگوں کی باتوں سے جب کسی کا سینہ تنگ ہو جائے، وہ لوگ اپنے ہوں کہ پرائے ہوں، پھر اس نسخے پر عمل کیجئے گا، آپ کا غم ختم ہو جائے گا۔ آپ کو کسی مسلمان کسی رشتہ دار کے ہاتھوں اذیت پہنچ رہی ہے، یا آپ کا سینہ تنگ پڑ رہا ہے کسی کی وجہ سے، کسی کی باتیں آپ کو اذیت دیتی ہیں، آپ اس نسخے پر عمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ دو کام کیجئے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، ایک تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو اور اللہ کی حمد بیان کرو، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بہترین ذکر ہے، صبح و شام کے اذکار میں بھی داخل ہے۔ جس بندے کا سینہ تنگ پڑتا ہو لوگوں کی باتوں سے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ الحمدللہ، یہ تسبیحات اس کا وہ لا تعداد ذکر کرے، لا تعداد اس کا وہ ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے غم اور اس کی پریشانیاں ختم کر دے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ وظیفہ بتایا، سبحان اللہ و بحمدہ، کب؟ جب آپ کا دل پریشان ہو، غم زدہ ہو، تنگ ہو، اس وقت۔
وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور دوسرا کام یہ کرنا کہ نوافل کا اہتمام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت کوئی پریشانی آتی تو آپ نماز کی طرف آتے تھے۔ ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ یعنی دو کام کریں، آپ کے دل کی تنگی اور دل کا خوف، دل کی پریشانی، دل کی گھٹن اللہ ختم کر دے گا۔ دو کام کون سے ہیں؟ ایک سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ اس میں اللہ کی پاکی ہے، ہر قسم کے عیب سے اللہ پاک ہے، اور اس کی تعریف اور ہر قسم کی کمال کی صفت اللہ کے لیے ہے۔ ایک یہ وظیفہ، اس کا ذکر کثرت سے کیجئے، اور دوسرا نوافل کا اہتمام کیجئے۔ اسی طرح وہ بندہ کہ جس کو دل کے پرابلم ہے، ہارٹ پیشنٹ جو ہے، کسی طرح کا مرض ہو دل کا، اور اسی طرح وہ بندہ کہ جس کو جنات، شیاطین اور ایسے اثرات ہوں اس بندے کو، وہ ان دو چیزوں پہ عمل کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کثرت سے کرے، نوافل زیادہ پڑھے۔ نوافل کے اندر رکوع لمبا لمبا کرے، سجدے لمبے لمبے کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نوافل تھے اس میں آپ کا رکوع اور آپ کا سجدہ اتنا ہی لمبا ہوتا تھا جتنا آپ کا قیام لمبا ہوتا تھا۔ یہ دل کو طاقت کرنے کے نسخے ہیں۔ ہم نے روحانی علاج چھوڑ دیے اور ان ادویات کے پیچھے ہم بھاگے ہیں، اور جس سے ہم آج بھی اتنی دوائیاں تو کھاتے ہیں لیکن ہم روحانیت کی طرف نہیں آ رہے۔ دل کا کسی طرح کا بیماری ہو، خوف ہو، کوئی کمزور دل والا آدمی ہو، وہ یہ کام کرے، سبحان اللہ و بحمدہ لا تعداد پڑھے، اور خاص طور پہ صبح و شام 100 دفعہ، اس کا تو حدیث میں بھی آتا ہے، اور نوافل کا اہتمام زیادہ کرے، پھر وہ اس کے اثرات اپنے جسم پر دیکھے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یقین سے مراد کیا ہے؟ یقین سے مراد موت ہے، موت۔ بعض گمراہ قسم کے صوفیوں نے یہاں پر یہ معنی کیا آپ رب کی عبادت کرو جب آپ کو یقین آ جائے پھر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، بعض صوفیہ بھائی تم عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اور جی ہم ایک اور درجے پر پہنچ چکے ہیں، یہ یقین کا درجہ ہے جی۔ یقین کے درجے پہ جا کے نہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، نہ روزہ رکھنا پڑتا ہے، نہ اور کوئی نیکی کرنی پڑتی۔ تعجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ نے جو آخری نصیحتیں کی، وصیتیں کی، اس میں ایک یہ تھا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ کیا آپ کو یقین نہیں آیا تھا آخر تک؟ آپ آخری دنوں میں جب بیمار تھے، آخری جو آپ کے ایام تھے 3 دن، اس کے اندر آپ کو جب ہوش آتا تو آپ سب سے پہلے کہتے میں نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر تک نماز، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بیمار ہو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھ لے، اشاروں سے نماز پڑھ لے، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ تو یقین کا یہ لوگوں میں کہاں پر آ گیا؟ جی یہ بابا جی نماز پڑھتے ہیں، اور نہیں جی انہوں نے پڑھیاں پڑھائیاں ہیں، انہوں نے پڑھیاں ہوئی ہیں۔ یہ تصور، یہ شیطانی تصور ہے۔ یہ بابا جو ہے نا، بابا یہ شیطانی بابا ہے، یہ اللہ والا بابا نہیں ہے۔ اولیاء 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک اولیاء الرحمن ہوتے ہیں، رحمان کے ولی، اور ایک اولیاء الشیطان، شیطان کے ولی ہوتے ہیں۔ یہ شیطان کے ولی ہیں جس کو نہ استنجے کا پتہ، نہ اس کو پاکی پلیتی کا پتہ، نہ اس کو طہارت کا پتہ، نہ اس کو سطر ڈھانپنے کا پتہ، اور یہ ولی ہے، یہ بابا جی ہیں۔ تو یہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، بخاری کی حدیث کے اندر بھی صراحت ہے کہ یقین، ایک موقع پر آپ نے یقین سے مراد، یقین کی تفسیر موت سے کی ہے۔ تو آپ اپنے رب کی عبادت پہ لگے رہو یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اس میں ایک بات کی طرف اشارہ بھی ہے، وہ اشارہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی نیکیوں کو کافی نہ سمجھو، لگے رہو لگے رہو لگے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ میں نے نیکیاں اتنی کر لی ہیں کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ ہر وقت ڈرتے رہو، جو ڈرے گا اللہ تعالیٰ پھر آخرت کے ڈر سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی یہ پیچھے والی جو آیت مبارکہ تھے نا، کما انزلنا علی المقتسمین، اس کی 2 تفسیریں مفسرین نے کی۔ ایک تفسیر ہے کما انزلنا العذاب علی المقتسمین، جس طرح کہ ہم نے
عذاب ان پر نازل کیا جنہوں نے اس سے پہلی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو اسی طرح یہ عذاب ہم ان مشرکین مکہ پر نازل کریں گے جنہوں نے اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد کہ اپنے مطلب کی جو بات ہوئی اس کی تائید کر دی، اور جو اپنے عقیدے کے خلاف بات آئی اس کو رد کر دیا۔ کما انزلنا، جس طرح ہم نے عذاب نازل کیا، اور دوسرا اس کا معنی ہے کما انزلنا، یہ ہم نے آپ پر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ سے اس کا تعلق ہے۔ ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی سورت جو ہے وہ دی ہے، جس کی 7 آیتیں ہیں بار بار جو پڑھی جاتی ہیں وہ دی۔ ہم نے آپ پر یہ سورت ویسے ہی نازل کی ہے جس طرح اس سے پہلے لوگوں پر ہم نے کتاب نازل کی تھی۔ کما انزلنا الکتاب علی المقتسمین، جس طرح کہ اس سے پہلے لوگوں پر ہم نے کتاب نازل کی، اسی طرح ہم نے آپ پر بھی قرآن نازل کیا۔ تو پہلے والی جو تفسیر ہے وہ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس کو پسند کیا، وہ زیادہ واضح ہے کہ ہم نے جس طرح پہلوں پر عذاب نازل کیا اس طرح ہم ان پر بھی عذاب نازل کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فاصدع بما